تصویر کے اس موجودہ فتنے کوئی جگہ نہیں چھوڑی، اور تصویر کے اس فتنے سے نہ گھر محفوظ ہے، نہ دکان محفوظ ہے، نہ روڈ اور سڑک محفوظ ہے، حتیٰ کہ اللہ کا گھر بھی محفوظ ہے۔ بلکہ اب یہ کتنی عام سی بات ہو گئی کہ اگر اس فتنے کے خلاف کوئی بات کرے بھی تو لوگ اسے اہمیت نہیں دیتے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ چند ایک لوگ ہیں اس کی مخالفت کر رہے ہیں۔ دیکھیے تصویر کا فتنہ اپنی جگہ پر فتنہ ہے، چاہے یہ تصویر کوئی شخص ہاتھ سے بنائے، چاہے کسی مجسمے میں بنائے، چاہے یہ تصویر کیمرے کے ذریعے سے لی جائے، چاہے یہ تصویر موبائل کے ذریعے سے لی جائے، اس بات کو اپنے قلوب و اذہان میں بٹھا لیجیے کہ یہ تصویر ہے۔ اس پر آپ جتنی بھی تعویل کریں گے یہ تعویل درست نہیں ہے۔ تصویر کا جب یہ فتنہ نمودار ہوا تو مصر کے اندر بہت زیادہ شدت پائی جاتی۔ مصر کے بعد لوگوں نے کہا کہ اگر آدھی تصویر ہو نا انسان کی، آدھا، پوری تصویر جو ہے وہ جائز ہے، آدھی کی کیا دلیل؟ یہ اللہ کے بندہ پورا ہوتا ہے، آدھا تو ہوتا ہی نہیں، یہ دلیل۔ مصر کے علماء میں، سلفی علماء میں اللہ نے ایسے لوگ پیدا کیے جنہوں نے انہیں جواب دیا، اور انہوں نے کہا کہ ایک بندہ کھڑکی میں کھڑا ہو تو کتنا نظر آتا ہے؟ وہ پورا تو نظر نہیں آتا، وہ آدھا ہی نظر آتا ہے۔ تو کیا مطلب یہ کہیں گے کہ یہ بندہ آدھا ہے؟ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ صرف انسان کا گردن اور اس سے اوپر کا حصہ نظر آئے تو پھر وہ تصویر میں شامل نہیں۔ بلکہ مجھے بڑی ہنسی آئی اس بات پر کہ ایک شخص نے جو ایک اسلامی جماعت کا امیر بنا ہوا ہے، اس نے پہلے کہا تصویر جائز نہیں۔ حدیث ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا جاندار کی تصویر جائز نہیں۔ تو اس نے کہا اگر بندہ مرا ہوا ہو اس کی تصویر اگر اتارے تو پھر صحیح، یعنی زندہ کی تصویر جائز۔ اگرچہ ان کا موقف یہ بھی نہیں رہا، آپ کو انہوں نے پورا ایک ٹی وی چینل لوز کر لیا۔ پہلے یہ مسئلہ سمجھ لیجیے کہ یہ جتنی بھی چیزیں ہیں یہ تصویر کی ترقی یافتہ شکلیں ہیں، یہ تصویر ہے، اور ہر دور کے اندر ہر علماء، ہر قسم کے علماء اس کو منع کرتے ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ علماء طبقے میں سے بعض علماء جو اس سے منع بھی کرتے ہیں اور جو اس پر اصرار بھی نہیں کرتے کہ ہم آئیں تو ہماری تصویر بناؤ یا ہمارا بیان اس طرح سے ریکارڈ کرو، لیکن عوام ان کی خاموشی سے، ان کی طبیعت کے اندر اتنا قرض بنا نہیں ہے، اس سے فائدہ اٹھا کر یہ بناتے ہیں۔ پچھلے دنوں جمعہ پڑھایا آپ کے یہاں شیخ عبدالعزیز درستانی حافظہ اللہ، ان کے سامنے یہ مسئلہ رکھا گیا ابھی پچھلے دنوں۔ انہوں نے کہا بھائی صحیح بات یہی، شریعت کے دلائل سے، قرآن سنت کے دلائل سے یہی بات سمجھ میں آتی ہے کہ یہ جو بنائی جاتی ہے یہ تصویر ہے، یہ تصویر کے حکم میں ہے، یہ حرام۔ ہمارے شیخ عبداللہ ناصر البانی حفظہ اللہ، ان سے بھی جب بھی یہ مسئلہ پوچھا گیا فرماتے ہیں کہ یہ غلط ہے۔ شیخ کے بعد سعودی عرب کے بہت بڑے عالم گزرے، ان سے لوگوں نے یہ مسئلہ پوچھا، انہوں نے کہا یہ حرام ہے، جائز ہے۔ اچھا بہت سارے لوگ صرف سوال پر اکتفا نہیں کرتے، وہ سوال کے بعد تھوڑا سا آگے بڑھتے، کہتے ہیں اگر یہ حرام ہے پھر آپ کی تصویر کیوں ہوا؟ شیخ بن باز رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے یہی کہا، تو آپ نے اس کو جواب دیا کہ میں نابینا ہوں، مجھے تو نظر نہیں آیا کہ میری تصویر کون بنائی۔ نمبر 1
کوئی فوٹو دیکھا جس میں صرف میں اکیلا بیٹھا ہوا دیکھا ہے؟ آپ نے میری تصویر کبھی علیحدگی میں بالکل ایک جگہ پر میں بیٹھا ہوا ہوں، یعنی مجمع نہ ہو، عوام نہ ہو، اکیلا ہو، ایسی میری کوئی تصویر آپ نے دیکھی ہے؟ تو لوگوں نے کہا کہ نہیں۔ کہا اس کا مطلب یہ ہے کہ مجمع عام کے اندر یہ معاملہ ہوا اور کسی نے اتاری تو اس کا تو مجھے پتا نہیں۔ میں اگر اکیلا ہوں اور میری چاہت سے، میری خواہش سے اگر یہ بنائی گئی ہو تو پھر آپ مجھے الزام دیں، پھر آپ میرے بارے میں یہ بات کریں۔ میرے عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ سب سے پہلے نمبر پر یہ ذہن صاف کر دیجئے، یہ ذہن بنا لیجئے یہ جو آپ کر رہے ہیں یہ گناہ، اور یہ گناہ معمولی نہیں۔ فرمایا اشد الناس یوم القیامت عذابا، قیامت کے دن سب سے سخت ترین عذاب اس شخص کو ہوگا جو مصور ہے، تصویر بنا رہا۔ پھر آپ نے یہ بھی فرمایا کہ جو شخص تصویر بنانے والا ہے، چاہے وہ ہاتھوں سے بناتا ہے، پینٹنگ کر کے بناتا ہے، یا صرف اس کو موبائل کا بٹن دبانا پڑتا ہے، باقی کچھ نہیں کرنا پڑتا، ہر شخص اس وعید میں شامل ہے۔ اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن فرمائے گا احیوا ما خلقتم، جو کچھ تم نے یہ بنایا تھا، سیو کیا تھا، آج اس میں جان ڈالو۔ تو یہ ہے تصویر۔ حتیٰ کہ جو لوگ یہ بناتے ہیں صبح و شام اس کام پہ لگے ہوئے ہیں اور اس کو نیکی کا کام سمجھ کر دین کی تبلیغ اور نشر و ارشاد کا نام دے کر کر رہے ہیں، میں سمجھتا ہوں وہ بھی یہ جانتے ہیں کہ یہ چیز غلط ہے۔ اس کے غلط ہونے کی دلیل یہ ہے کہ پھر انہیں چاہیے کہ وہ ہر آنے والے خطیب کا جمعہ اسی طرح ریکارڈ کیا کرے، کہ اس کی ویڈیو بنایا کرے، مسجد کے اندر اس کو عام کر دیا جائے، کوئی پوچھے تو کہے یہ سب جائز ہے، اس کی کوئی حرام ہونے کی کوئی دلیل نہیں۔ اگر آپ کھلے عام یہ نہیں کرتے، اس کا معنی آپ کے دل میں بھی کہیں نہ کہیں یہ بات ہے، آپ جانتے ہیں کہ یہ چیز غلط اور واضح اگر یہ چیز غلط۔ جن جن جگہوں پر آپ ان سے نہیں بچ سکتے، آپ کی نوٹ پر تصویر ہے، آپ کی شناختی کارڈ پر تصویر ہے، آپ کی پاسپورٹ پر تصویر ہے، آپ کا کوئی لائسنس ہے اس پر تصویر ہے، یہ ساری چیزیں ایسی ہیں جس میں آپ بری الذمہ ہیں، کیونکہ یہ کام آپ کی خوشی، آپ کے مشورے سے نہیں بلکہ اس کے اندر وہ گورنمنٹ کی پالیسیوں کے تحت مجبور۔ لیکن اتنا ذہن بنائیے کہ یہ چیز غلط، اللہ نہ کرے وہ وقت آئے کہ میں نے بعض مساجد کے اندر یہ سنا کہ جمعے کے دن کا خطبہ تھا اور ایک عام آدمی نہیں، جی خطیب جس نے جمعہ پڑھانا تھا، وہ جمعے کے لیے تشریف لائے اور ممبر پر بیٹھنے کے بجائے انہوں نے پہلے یہ دیکھا کہ ممبر سے قریب کون سا اینگل ہے جہاں انہوں نے اپنا ٹچ موبائل نکالا، اس کو وہاں فٹ کیا، پھر آ کر ممبر پر بیٹھے اور انہوں نے خطبہ دیا۔ تو پھر اگر کرنا ہے تو معاملات اسی طرح کریں تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ بھائی مسئلہ بالکل صاف ہے، واضح ہے۔ اگر ہم ایسا نہیں کرتے، ہم لوگوں کی دیکھا دیکھی کہ لوگ اس کام کو اس طرح سے کر رہے ہیں، اس طرح سے کر رہے ہیں، لہذا ہمیں بھی یہ روش اپنا لینی چاہیے۔ ایسی چیزوں نے بہت ساری چیزوں کو جنم دیا اور ایسی چیزوں سے بہت ساری چیزیں اس طرح سے سامنے آئی کہ کرنے والوں کی نیتیں وہ نہیں تھی، لیکن جب رزلٹ سامنے آیا تو واضح اگر لوگ تھوڑی سی دیر کے لیے سوچنے پر مجبور ہو۔ محرم کی 10 تاریخ لوگ کیا کرتے ہیں؟
شربت بانٹتے ہیں، بریانی بناتے ہیں، مختلف واعظ کی محفلیں ہوتی ہیں۔ مجھے واللہ ایک شخص نے سوال دیا، سوال دارالفتاح میں میرے پاس سوال ہے، شیخ صاحب کے پاس بھی سوال ہے، اور میں یہ اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ ان ساتھیوں نے مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ اپنی اصلاح مجھے کہنے لگے یہ سارے کام جائز ہیں۔ میں نے کہا یہ جائز نہیں ہے۔ کہتا ہے اگر یہ بریلوی کرے تو جائز نہیں ہے، آپ کا اہل حدیث کرے پھر جائز ہے۔ میں حیران ہو گیا کہ اہل حدیث میں کسی نے نہیں کیا یہ کام۔ کہنے لگے فلاں علاقے کے اندر 9 اور 10 محرم کو اجتماع ہوتا ہے، یہ ہوتا ہے، وہ ہوتا ہے، اس نے ساری باتیں کی۔ میں نے کہا اللہ کے بندے وہ روزہ رکھتے ہیں، وہ مسجد میں دن گزارتے ہیں، وہ خرافات سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں، لوگوں کو بچاتے ہیں، آپ اس کے ساتھ اس کو ملاتے ہیں۔ کہتا ہے دیکھیں اگر موٹی بات اگر آپ دیکھیں گے تو ہم بھی شربت بناتے ہیں، وہ بھی شربت بناتے ہیں، چاہے وہ افطار کے ٹائم پر ہم بھی بریانی کھاتے ہیں، وہ بھی قورمہ اور بریانی کھاتے ہیں، ہم بیان شہادت کرتے ہیں، وہ بھی بیان کرتے ہیں۔ اس کا کہنے کا مطلب یہ تھا کہ یہ تشبہ۔ پھر اس سلسلے میں مختلف علماء سے میں نے رابطہ کیا تو انہوں نے کہا کہ اگرچہ یہ کام کرنے والے ان جیسے نہیں، لیکن ایک تشبہ، اور تشبہ یہ ہے کہ وہ بھی یہ کر رہا ہے، یہ بھی یہی کر رہا ہے۔ اب یہ فرق تو وہ شخص کرے گا جو ان دونوں کو گہرائی سے دیکھے گا۔ عام آدمی کا تبصرہ یہ ہوگا کہ یہ دونوں غلط یا یہ دونوں صحیح۔ اب ظاہر ہے ایک صحیح ہے اور ایک غلط، لیکن صحیح غلط اس لیے ہے کہ وہ غلط کی روش پر اس کے ساتھ بھی یہی معاملہ۔ اس لیے خدا اس مسئلے کو سوچے، یہ مت سمجھے کہ فلاں نے اس چیز کو، اس اعلی کار کو استعمال کر کے دعوت اتنی پھیل گئی اور ہم اس کو استعمال نہ کر کے اتنے پیچھے۔ یاد رکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمان ہے، آپ نے فرمایا بدأ الاسلام غریبا وسيعود كما بدأ فطوبى للغرباء۔ کہ اسلام اجنبیت کی حالت میں شروع ہوا اور اسلام اجنبیت کی حالت میں لوٹ آئے۔ اس کے جاننے والے اور ماننے والے کم سے کم ہوتے جائیں گے۔ اگر آپ ایسی چیزوں کا سہارا لے کر اس کو بڑھانا چاہتے ہیں تو ان چیزوں کے سہارے سے یہ دعوت بڑھے گی نہیں۔ یہ دعوت تو خالص دعوت ہے، قرآن و سنت کی دعوت ہے۔ اس کے لیے کوئی بھی منہج اپنانے سے پہلے یہ سوچے کہ شریعت ہمیں یہ اختیار کرنے کا حکم دیتی ہے یا نہیں۔ اس لیے دین کے نام پر بہت سارے ساتھی بڑے اچھے جذبات کے ساتھ دین کا کام کر رہے ہیں، کرنا چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی محنتوں کو قبول فرمائے۔ لیکن میں ان سے یہی اپیل کروں گا کہ وہ ساتھی جہاں بھی ہیں، جس جگہ میں بھی ہیں، جس علاقے میں بھی ہیں، آپ دین کا کام کریں، لیکن یہ چیز جو غلط ہے وہ غلط ہے۔ کئی لوگ اپنے موبائل پر اپنے چھوٹے بچے بچیوں کی تصویر رکھ لیتے ہیں۔ دیکھیے تصویر ہے، چاہے وہ کسی کی بھی ہو۔ اگر تصویر اتنی بہتر ہوتی تو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی ایک آدھ تصویر ہوتی، کسی صحابہ کی ہوتی، کسی تابعی کی ہوتی، کسی تبع تابعی کی ہوتی۔ بلکہ ہماری جماعت کے ایک بہت بڑے عالم فوت ہو گئے، ان کو کسی نے تانا دیا، وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ان کو اللہ کے نبی سے محبت نہیں، ان کو اللہ کے نبی کے بارے میں پتہ نہیں، ان کو اللہ کے نبی کا حلیہ مبارک پتہ نہیں۔ تو ان عالم نے چیلنج کیا اور کہا کہ اللہ کی قسم اگر شریعت کا ڈر نہ ہو اور شریعت کی طرف سے اجازت نہیں ہے، ورنہ اتنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حلیے آپ کی شکل کو میں جانتا ہوں کہ اگر مجھے قلم دیا جائے تو میں تصویر تک بنا سکتا ہوں، لیکن مجھے شریعت نے روکا، مجھے دین نے روکا۔ اللہ
العزت اس زاویے سے بھی سوچنے کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ.